اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا 40 سال پرانا خواب پورا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، نتن یاہو 40 سال سے ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا، ایک ہی اس کی خواہش تھی، ایک ہی اس کے دل کی آواز تھی کہ کسی طرح اس کو ایک ایسا لاپرواہ اور بے وقوف امریکی صدر ملے جسے وہ یہ خوف بیچ سکے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے۔ ایران ایک بہت بڑا خطرہ ہے دنیا کے لیے، اور وہ ایران پر چڑھ دوڑے اور اندھا دھند چڑھ دوڑے اور بغیر پلاننگ کے چڑھ دوڑے اور صرف اس کی خواہش پر چڑھ دوڑے۔ اور ایسا ہی ایک صدر اس کو امریکی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں مل گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر کسی پلاننگ کے اس جنگ میں امریکہ کو جھونک دیا، اور امریکہ کی پوری فورس کو جھونک دیا، پوری طاقت کو جھونک دیا، امریکہ کی پوری معیشت کو جھونک دیا، اور امریکہ کے پورے مستقبل کو جھونک دیا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، کرس وین ہالن جو ایک سینیٹر ہیں یو ایس کے، انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ 40 سال سے نتن یاہو یہی خواب دیکھ رہا تھا کہ کسی طرح موقع ملے اور وہ ایران پر حملہ کرے، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اور اتنی دیر تک لڑنے کی صلاحیت اور قوت نہیں تھی۔ اسی لیے وہ بار بار نظریں جمائے بیٹھا تھا امریکی قیادت پر، اور اس نے یہ خوف بیچنے کی بار بار کوشش کی کہ مشرق وسطیٰ ایک مسلسل خطرہ ہے امریکہ کے لیے، یہودیوں کے لیے، اور امریکہ کو چونکہ خطرہ بنا کے وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا تاکہ امریکہ اس کو بائے کر لے، اس کا خوف کو، اور اس کے بعد وہ چڑھ دوڑے۔ لیکن جو گزشتہ دور گزرے ہیں اس میں یو ایس ایڈمنسٹریشن اور کچھ ایسے صدور گزرے جنہوں نے اس بات کو سنا تو صحیح، اور مشرق وسطیٰ کی حد تک وہ آئے بھی، انہوں نے جنگ بھی چھیڑی، عراق میں جنگ چھیڑی، لیبیا میں بھی آئے، اور ہر جگہ انہوں نے اپنے آپریشنز کیے، لیکن افغانستان تک چلے گئے، لیکن وہ ایران نہیں گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو ترنے والا نہیں ہے، جہاں جانے کے لیے بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے، ایک منظم منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک بیانیہ بھی چاہیے ہوگا، اس کے لیے قوت بھی چاہیے ہوگی، اور وہاں جب آپ جا کے ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے جنگ مسلط کرنے کے لیے، تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ جواب دیں گے، اور ان کا جواب بہت بھرپور اور بہت کیلکولیٹڈ ہوگا، اور اس جواب اور اس کیلکولیٹڈ رد عمل کو فیس کرنے کے لیے ان کے پاس ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہونی چاہیے، دور رس نتائج حاصل کرنے والی پالیسی ہونی چاہیے، اور وہاں پر ٹکنے کے لیے ان کو کوئی جگہ چاہیے ہوگی جو کہ مشرق وسطیٰ میں کہیں ایک اہم اڈے کی صورت میں ان کو مل سکے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام پچھلے صدور کے مقابلے میں زیادہ بے وقوف اور لاپرواہ ثابت ہوئے، اور انہوں نے نتن یاہو کے کہنے پر اندھا دھند ایران پر چڑھائی کر دی۔ اب کرس وین ہالن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ گئے ہی کیوں جس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں ان کو بہت کمزور معلومات تھیں، اور جس کے بارے میں انہوں نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی تھی، خاص طور پر کہ کس طرح ایران پر اٹیک کیا جائے گا، ایران پہ اپنا تسلط قائم کیا جائے گا، اور اس کے بعد کیسے باہر نکلا جائے گا۔ کسی ایک بھی انٹری بھی نہیں ہے، درمیان میں بھی کچھ نہیں ہے، ایگزٹ بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ کیسی ملٹری یا سیاسی اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں، اور آپ نے ایک پوری جنگ چھیڑ دی، اور اس جنگ کو آپ لے گئے ایک پورے دوسرے ایک ملک کے دروازے پر، ایک پورے خطے کے دروازے پر، جس کی بیکنگ پر کچھ ملک کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرہ نہیں ہے، اور آپ کا یہ بیانیہ بھی کوئی نہیں خرید سکا کہ ایران بہت بڑا خطرہ ہے، اور آپ سے وہ ایران ڈر بھی نہیں سکا۔ آپ پانیوں میں آپ نے جب کہا کہ میں امریکی بحری بیڑے اتار رہا ہوں، تو اس سے تو سپر پاور لیول کے ملکوں کو ڈرنا چاہیے تھا، لیکن ایران نہیں ڈرا۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی، اور آبنائے ہرمز بند ہونے کے 2 ہفتے کے بعد بھی آج بھی وہاں سے کوئی جہاز نکل نہیں پا رہا اس وقت تک جب تک وہ ایران کے پاسداران انقلاب سے باقاعدہ ایک پرمیشن نہیں لے لیتا۔ اور یو ایس کی نیوی جس کو آپ بھیج رہے تھے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے، اس یو ایس نیوی کا حال یہ ہے کہ وہ تو آبنائے ہرمز تو کیا خلیج فارس سے بھی بہت دور کھڑی ہوئی ہے، اور وہ خلیج فارس کو بھی موت کا جال سمجھتے ہیں وہاں پہ داخل ہونا، اور انہیں اندازہ ہے کہ اگر وہ داخل ہوئے تو کس طرح ان کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ اب جس جنگ کی تیاری ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کی، وہاں پہ اس کی فوجی قیادت جنرل ڈین کین جو ہے وہ کہہ چکے تھے کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے، بند کمرہ اجلاس ہوتا رہا، ان کیمرہ سیشنز ہوتے رہے، وہاں پلاننگ ڈسکس ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قوت ہے ٹکرانے کی، لیکن پھر بھی ہمیں نہیں ٹکرانا چاہیے کیونکہ بہت
بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہماری کیلکولیشنز یا تو کم ہیں یا پھر سرے سے ہیں ہی نہیں. تو ایک ایسی جگہ جا کر ایک ایسی جنگ ہمیں نہیں چھیڑنی چاہیے جو ہماری جنگ ہے ہی نہیں. لیکن نتن یاہو نے بہت ہی خوبصورتی سے دو کام کیے. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور ایسا پھنسا لیا کہ گردن گردن پھنسا لیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ ہل بھی نہیں سکتے. اور دوسری بات کہ اس نے اپنے فوجیوں کو بھی بچا لیا. اب اس کے فوجیوں کی جو تعداد ہے مرنے والے فوجیوں کی وہ اس معاملے میں کم ہے بنسبت امریکی فوجیوں کے. اس وقت اس کے فوجی مزے سے بنکرز میں چھپے بیٹھے ہیں. اس کی فوجی قیادت اسرائیل کی اور فوجی دونوں بنکرز میں چھپے بیٹھے ہیں اور ان کو اب بظاہر اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ محاذ جنگ پہ ڈٹے ہوئے یا کھڑے ہوئے امریکی فوجیوں کو ہے. یہاں سے مختلف جگہوں سے فوجی اور فوجی ساز و سامان دونوں موو کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے اور مشرق وسطیٰ بھیجا جا رہا ہے تاکہ ایران سے ایک بڑی ٹکر لی جائے. اور زمینی فوج بھی اتارنے کی بات کی جا رہی ہے جس کے بارے میں خود اب ایک امریکی فوجی چیخ کا کہہ رہا ہے کیونکہ اس کا بھی اپنا ایک تجربہ ہے اور وہ جنگیں دیکھ چکا ہے, لڑ بھی چکا ہے. اس نے کہا کہ ایران کی زمین پر قدم رکھنا تابوت میں بند ہونے کے جیسا ہے اور وہاں اترنے والے تمام فوجی تابوت میں بند ہو کر دوبارہ اپنے اپنے شہروں میں امریکہ پہنچیں گے. اور اسی لیے جب ہم دیکھ رہے ہیں وہ مناظر کہ جس میں امریکی فوجی رخصت ہو رہے ہیں امریکہ سے ایران کی جانب جب جا رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں, اپنے گھر والوں سے گلے لگ کر مل رہے ہیں, سیلفیز کھینچ رہے ہیں. ان کے گھر والے بھی کچھ ایسی یادگار تصویریں کھینچ رہے ہیں جس کے بارے میں ان کے دل میں یہی خدشہ ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ تصویریں شاید آخری ہوں گی, یادگار ہوں گی اور ہمارے پیارے اب دوبارہ اس محاذ جنگ سے واپس نہیں آ سکیں گے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جرالڈ آر فورڈ جو سب سے بڑا امریکی بحری بیڑا ہے, جدید بھی بہت ہے, وہ جب روانہ کیا گیا مشرق وسطیٰ میں ایک مہم کے لیے ایران کے خلاف تو اس پہ جو فوجی تعینات تھے انہوں نے کوشش یہی کی کہ کسی طرح وہ رک جائیں اور انہیں نہ جانا پڑے. اس کے لیے احتجاجاً انہوں نے اپنی ٹی شرٹس اور اپنے کچھ کپڑے جو ہیں وہ ٹوائلٹس کے پائپس میں پھنسا دیے جس کی وجہ سے وہ ٹوائلٹس کلاگ کر گئے, بند ہو گئے اور وہ گٹر بہنا شروع ہو گئے اور وہ پورا امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ ایک گندے نالے کا منظر پیش کرنے لگا اور اس کو ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ ڈاک کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے امریکی بحری بیڑے کو کھڑا کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد اس کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں بھی کئی لاکھ ڈالر خرچہ آتا ہے. تو یہ خاموش احتجاج امریکی فوجی کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑی بہت چیزیں گراؤنڈ پہ رہ کر دیکھ رہے ہیں انہیں اتنا صاف نظر آ رہا ہے کہ ایران کی جنگ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اتنی آسان نہیں ہے. اور وہ حیران بھی ہیں امریکی قیادت کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی جبکہ یہ ایک عام سے فوجی کو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اب ان کو یہ واضح ہونے لگا ہے, خود امریکہ کے اندر بھی جب اوپینین پول لیے جا رہے ہیں, جب سرویز کیے جا رہے ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب 80% تک امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا. ہم کس کے کہنے پہ یہ جنگ میں چلے گئے, ہم کیا سوچ کر یہ جنگ میں چلے گئے. تو ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ امریکہ نیتن یاہو کے 40 سالہ پرانے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایران میں اندھا دھند گھس گیا ہے اور اب گھسنے کے بعد وہ پھنس چکا ہے. اب وہ بمباری تو کر رہا ہے لیکن اس کے پاس نہ بیانیہ ہے, نہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے, نہ کوئی دنیا کو سمجھانے کی بات ہے. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ کبھی فرانس کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اسپین کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور کبھی دنیا کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے آؤ آبنائے ہرمز کھلواؤ, کیونکہ ان کی اپنی نیوی اس بات سے انکار کر چکی ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات واضح طور پہ کی تھی کہ ہم کمرشل ویسلز کو گزرنے کی وہاں سے گزاریں گے, ان کو اپنی حفاظتی حصار میں لے کر وہاں سے گزاریں گے یو ایس کی نیوی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون بند کرتا ہے آبنائے ہرمز. اور ایرانی پاسداران انقلاب نے ہر کچھ دن کے بعد ایک کارروائی کر کے دکھا دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میں یہ طاقت نہیں ہے, امریکہ کی بحریہ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھلوائے. اور آبنائے ہرمز کھلوانا تو بہت دور کی بات ہے. خلیج فارس میں ان کے جہاز جو ہیں وہ داخل ہی نہیں ہو پا رہے اور قدم ہی نہیں رکھ پا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سی بیڈ ہے یہ موت کا جال ہے اور اس کے زیر زمین جو ہے وہ میزائل کا پورا ایک نظام ایران نے فٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بارودی سرنگیں تیر رہی ہیں, اس کے علاوہ سیٹلائٹ کی ایک بہت طاقتور ان کو سہولت حاصل ہے ایران کو. وہ سیٹلائٹ جیم کر دیتے ہیں, جی پی ایس جیم کر دیتے ہیں اور ایک طرح سے جہازوں کو اندھا کر دیتے ہیں. تو اب کون جائے گا آبنائے ہرمز اور کون چھڑوائے گا, یہ اب بھی ایک سوال ہے. تو نتن یاہو اپنے اس 40 سالہ پرانے
خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس میں اسے ایک ایسا بے وقوف اور لاپرواہ امریکی صدر چاہیے تھا جو صرف اس کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی حکمت عملی کے، بغیر مستقبل پر نظر ڈالے وہ اندھا دھند چڑھائی کر دے، جنگ کو ایران کے دروازے پر لے جائے اور اس کے بعد اس کی ایسی براہ راست ٹکر ہو جس میں سے نتن یاہو خود بیچ میں صفائی سے نکل جائے، مکھن میں سے بال کی طرح غائب ہو جائے، وہ، اس کے یہودی اور اس کے فوجی، اور ان کو کوئی نقصان نہ ہو، اور جتنے لوگ مریں وہ امریکہ کے مریں، جتنا معاشی نقصان ہو وہ امریکہ کا ہو، جتنا سفارتی نقصان ہو وہ امریکہ کا ہو، اور جتنے مشرق وسطیٰ سے جو اس کے فوجی اڈے کے نام پہ جو اس کے پاؤں جمے ہوئے تھے وہ اکھڑ گئے، وہ نقصان بھی امریکہ کو ہو رہا ہے۔ اور اب عرب ممالک مجموعی طور پہ اس جنگ کا ایک خوفناک نتیجہ امریکہ کے حق میں یہ نکلا، امریکہ کے خلاف یہ آیا ہے کہ اب عرب ممالک کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ اتنی قوت نہیں رکھتا کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن جائے، وہ خطے میں آپ کو تحفظ دے سکے، اور اس سے دوستی کرنے کے بعد آپ دنیا میں ہر جگہ بہت فخر سے اور بہت اعتماد سے سر اٹھا کر جی سکیں، چل پھر سکیں کہ ہمارے سر پہ تو ایک بہت ہی بڑی دفاعی سپر پاور کا ہاتھ ہے اور ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نتن یاہو نے امریکہ، اس کے حال، اس کے مستقبل، اس کی پالیسیز، اس کے سفارتی تعلقات، اس کے سیاسی معاملات، اس کے بیانیے اور اس کی فوجی طاقت کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں، اور خوف بیچنے میں وہ کامیاب رہا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنے عرصے سے ارب پتی ہیں، اتنے بڑے بڑے بزنسز چلاتے ہیں، ایک امپائر انہوں نے کھڑا کیا، 2 بار امریکہ کے صدر بنے، وہ اتنے لاپرواہ اور بے وقوف نکلے کہ نتن یاہو کے کہنے پر اندھا دھند ایک ایسی جنگ میں کود پڑے جس سے باہر نکلنے کا نہ انہیں راستہ پتہ ہے، نہ انہیں لڑنے کا طریقہ پتہ ہے، نہ انہیں کوئی بتانے والا ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی بچانے والا ہے۔